منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر جو ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں سحری، افطاری اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اور ان تمام چیزوں کی فضیلت، فائدے، حکمت، مصلحتیں، یہ تمام چیزیں آپ حضرات اپنے اماموں کی زبانی اور اپنے علماء کی زبانی صبح سحری میں اور اسی طرح سے عصر کی نماز میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ صبح میں بھی مسجدوں میں کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور عصر کی نماز میں بھی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اور عام طور سے یہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے۔ مگر اس مہینے میں مسلمان ایک بہت بڑا عمل بھی کرتے ہیں، اور وہ ایسا عمل ہے، وہ ایسا کام ہے کہ جو پورے ملک کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ وہ ایسا کام ہے کہ جو پورے ملک کے غریبوں کی غریبی دور کر سکتا ہے۔ اس کام کو بھی مسلمان اس مہینے میں کرتے ہیں۔ عام طور سے مسلمان اس مہینے میں وہی کام بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس مہینے میں مدرسوں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور بڑے بڑے بزرگ اور اللہ والے، وہ روزہ رکھ کر آپ حضرات کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں آپ حضرات کے اوپر جو اللہ نے فرض کیا ہے اس فرض کو آپ کے اوپر سے اتارتے ہیں۔ یہ ان علماء کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ آیتیں 18ویں پارے کی سورہ مومنون کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون۔ قد افلح کے معنی ہے یقیناً کامیاب ہو گئے، یقیناً، یعنی ان کی کامیابی میں بالکل بھی شک نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر عربی زبان میں جہاں پر لفظ قد آ جائے تو اس کے بارے میں عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ اس چیز کی حقیقت میں اور اس چیز میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہہ دیتے افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ ایسے کہتا تو بھی ہمیں یقین کرنا چاہیے، اور یقین ہم کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ہم لوگ ایمان لانے والے ہیں، اور ہم لوگ ان پر یقین کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو اور زیادہ مضبوطی سے ثابت کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، کہ بے شک یقیناً، تحقیق، 100% کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں۔ ایک آیت چھوڑ کر آگے پڑھ رہا ہوں، والذین هم للزکاة فاعلون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ لفظ زکوٰۃ عربی زبان میں بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے اپنے اخلاق کو صحیح کرنا، اپنے اخلاق کو درست کرنا، جبکہ زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے گندگی دور کرنا، آلائش دور کرنا۔ انسان زکوٰۃ دے کر اپنے مال کی گندگی دور کرتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ مذہب اسلام کا وہ فریضہ ہے، وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے،
اور ایک دو جگہ پر نہیں بلکہ 80 سے زیادہ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور جہاں پر نماز کا ذکر کیا ہے زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اور زکوٰۃ مذہب اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ مذہب اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے زکوٰۃ بھی ان میں سے ایک ہے، مگر بدقسمتی ہمارے مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ نماز کی طرح زکوٰۃ کو بھی اور حج کو بھی، مذہب اسلام کی تمام چیزوں کو بغیر سیکھے کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر سیکھے کرنے کے عادی ہو گئے، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور سیکھنے کے لیے کہیں جانا پسند بھی نہیں کرتے۔ نماز 50 سال پہلے جس طرح سے یہ آدمی پڑھ رہا تھا، آج 50 سال کے بعد میں جب یہ بڈھا ہو گیا تو 50 سال پہلے اس کی نماز میں جو غلطیاں تھیں آج بھی اس کی نماز میں وہی غلطیاں ہیں۔ 50 سال پہلے جیسے الٹی سیدھی نماز پڑھ رہا تھا آج بھی وہی نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی مذہب اسلام کو تو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مذہب اسلام تو ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے، اس لیے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا ہر کام سیکھ کر کیا جاتا ہے، مگر صرف مذہب اسلام ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر سیکھے کرتے ہیں لوگ۔ اور پھر جب ان کے سامنے کوئی بات بتلائی جائے تو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم بنا کر پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا جاننے والا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے یہ باتیں، ہمیں یہ باتیں پتہ ہیں۔ اب سے تقریباً 8 سال پہلے 7 سال پہلے کی بات ہے، شہر کے اندر جہاں قرآن کریم پورے ہوتے ہیں تو جو لوگ محبت کرنے والے ہیں مجھے بلاتے ہیں۔ میں ایک جگہ پر گیا قرآن کریم میں دعا کرانے کے لیے، وہاں پر مجھ سے یہ فرمائش کی گئی کہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ بتلایا جائے، تو میں نے بتلانا شروع کر دیا۔ وہاں پر ایک آدمی یہ بولا بیچ میں سے کہ ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں سب معلوم ہے، آپ دعا کراؤ۔ میں نے دعا کرا دی۔ 1 سال کے بعد میں جب میں دوبارہ اسی محلے میں اسی جگہ پر جب مجھے دعا کرانے کے لیے بلایا گیا تو راستے میں چارپائی پر لیٹا ہوا ایک بوڑھا شخص، ہاتھ اس کے ایسے ہل رہے تھے اور وہ بستر پر پڑا ہوا تھا، اس کے گھر والوں نے اسے روڈ پر پھینک دیا تھا۔ ہاپوڑ شہر کی بات بتلا رہا ہوں، روزے سے ہوں، مسجد کے اندر ہوں، جمعے کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں۔ اس کے گھر والوں نے بھی اسے باہر نکال کر پھینک دیا تھا۔ جب میں اور میرے ساتھ 8-10 لوگ جب ہم چل رہے تھے، وہ مجھے لینے کے لیے آئے تھے، جب ہم چل رہے تھے تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ ان سے بھی مل لو۔ میں ان سے مل لیا اور ان کے ہاتھ تو نہیں اٹھ رہے تھے، میں نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ڈالے اور مصافحہ کر لیا، اور انہوں نے دعا کے لیے اشاروں میں کہا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے لیے بھی دعا کرائیں گے۔ میں چل دیا۔ میرے ساتھ جو وہاں کے جو علماء تھے، ہاپوڑ شہر کے اس محلے کے، اس مدرسے کے جو علماء تھے، میں محلے کا نام نہیں بتاؤں گا، بات سمجھیے، کسی کی رسوائی کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ واقعات سے اور باتوں سے عبرت لیجئے۔ مجھ سے ان عالم دین نے، ان مولانا صاحب نے یہ بتلایا کہ آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں، تو میں نے کہا کہ مجھے کیا پتہ ہے کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ 1 سال پہلے آپ جب قرآن کریم کی دعا کرانے کے لیے آئے تھے تو بیچ میں سے ایک آدمی بولا تھا کہ ہمیں سب معلوم ہے زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کے سارے مسائل ہمیں معلوم ہیں۔ میں نے کہا ہاں، اس بات کو کیسے بھول جاؤں گا؟ کوئی آدمی بھرے مجمع میں کسی عالم دین سے کوئی بات کہہ دے تو عالم دین اس بات کو کیسے بھول جائے گا؟ میں نے کہا کہ میں تو نہیں بھولا اس بات کو، وہ بات مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی بیچ میں سے بولا تھا یہ وہی آدمی ہے، 1 سال بھی نہیں ہونے پایا تھا، اللہ نے اس کا یہ حال کر دیا کہ اس کو بستر پر ڈال دیا، گھر والوں نے اسے گھر سے باہر نکال کر سڑک پر پھینک دیا۔ رات کے 9، 9:30، 10 بج رہے تھے اور وہ باہر سڑک پر لیٹا ہوا کانپ رہا تھا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کو مذہب اسلام کی میم بھی معلوم نہیں ہے، مذہب کی میم، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولانا سے بھی بڑے مولانا ہیں۔ مذہب اسلام کے بارے میں انہیں الف بھی معلوم نہیں ہے، مگر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں علماء سے۔ یاد رکھیے، باتیں مجھے آپ کو بہت ساری بتلانی ہیں، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، کسی کام کو سیکھ کر کرنے والا
اور اسی کام کو بغیر سیکھے کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھ لیجئے، ہمارے علماء اور ہمارے بڑے مثال دیتے ہیں کہ جو روڈ پر بیٹھ کر ترپال بچھا کر بوری بچھا کر چپلیں سیتا ہے وہ بھی ٹانکے لگا رہا ہے، وہ بھی ٹانکے لگا رہا ہے، اور جو کئی کروڑ روپے کا اسپتال کھول کر سرجن بنا ہوا ہے اور لوگوں کے آپریشن کر رہا ہے وہ بھی ٹانکے لگا رہا ہے۔ کہنے کے لیے وہ بھی ٹانکے لگا رہا ہے اور یہ بھی ٹانکے لگا رہا ہے، مگر دونوں کے ٹانکے لگانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس آدمی کو اگر وہاں پر پہنچا دیا جائے، اگر چپلوں میں ٹانکے لگانے والے کو، جوتوں میں ٹانکے لگانے والے کو اسپتال میں سرجن کی جگہ پہنچا دیا جائے تو وہ اس انسان کو جس کا آپریشن ہو رہا ہے اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ تو اس کے ٹانکے بھر دے تو ٹانکے تو نہیں بھرے گا لیکن اس کو قبر میں ضرور پہنچا دے گا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ وہ انسان کہ جس نے کبھی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، وہ انسان جو مذہب اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، وہ انسان جس کی نماز بھی غلط ہے، جس کا روزہ بھی غلط ہے، جس پہ ٹھیک سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ اگر علماء کی حرص کرے اور ان علماء کی جنہوں نے 15-20 سال مدرسوں میں پڑھا اور پھر اس کے بعد 30-35-40 سال ان کو پڑھاتے ہو گئے، اگر یہ شخص ان علماء کی حرص کرے گا اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو یہ مذہب اسلام کا ستیہ ناش تو کر سکتا ہے مگر مذہب اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری باتیں میں نے اس بات پر بتلائی کہ لوگ آج کل اگر انہیں کوئی بات بتلائی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب باتیں معلوم ہیں۔ تو دین کی باتیں طالب بن کر سننی چاہیے، آدمی کو اس طرح سے سننی چاہیے جیسے ہمیں بہت زیادہ طلب ہے، جیسے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے دین کی بات کی، اس طرح سے دین کی بات کو سننا چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ان کے سامنے کوئی بات بتلاتے تھے تو انہیں بات معلوم ہوتی تھی، پھر بھی وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اس بات کو اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ انہیں معلوم ہوتا تھا پھر بھی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی ان باتوں کو زیادہ جانتا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ مذہب اسلام کا بہت اہم رکن ہے، بہت اہم فریضہ ہے، اور زکوٰۃ مذہب اسلام کی ان 5 چیزوں میں سے ہے جن پر مذہب اسلام کی بنیاد ہے۔ تو زکوٰۃ مسلمانوں کو ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جن مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہو ان مسلمانوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ دینے کے بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے دل سے مال کی محبت کم یا ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل میں مال کی محبت نہیں رہتی۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ آدمی کنجوس نہیں ہوتا ہے، مال سے محبت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پوری زکوٰۃ دینے سے مال بڑی آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے لیکن مال ختم نہیں ہو سکتا، گم نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے بارے میں بتلاؤں کہ ہم ایک جگہ پر رشتہ داری میں گئے ہوئے تھے۔ جب صبح میں سو کر اٹھے تو میری بیوی نے مجھ سے یہ کہا کہ میری جو کان کی بالی ہے وہ ہے نہیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کوئی بات نہیں، چلی گئی تو کیا ہوا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مل جائے گی۔ پورے گھر میں تلاش کر لی، چھوٹی سی بالی تھی، کہیں نہیں ملی۔ آپ یقین کرنا، پورے گھر میں تلاش کر لی، سب جگہ جہاں لیٹے تھے بستر سب کچھ جھاڑ لیے، بھنگن آنے ہی والی تھی کوڑا لینے کے لیے۔ میں نے کہا ایک بار اس میں بھی دیکھ لو کوڑے دان میں، پورا کوڑے دان پلٹا تو وہیں ملی اس میں پڑی ہوئی۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ کھو نہیں سکتی، یہ اس دن کھوگی جس دن میں اس کی زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ یہ کہا میں نے، یہ جب کھوگی جب میں اس کی زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اگر زکوٰۃ ہم مال کی دے رہے ہیں چاہے دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے وہ چیز جا نہیں سکتی، واپس آئے گی۔ اگر جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں تمہاری زکوٰۃ کے اندر کمی ہے، اگر جا رہی ہے اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔
اگر تمہارا مال زکوٰۃ دینے کے باوجود برباد ہو رہا ہے تو تمہاری زکوٰۃ دینے میں کہیں نہ کہیں کمی پائی جا رہی ہے، اس لیے اس کمی کو ڈھونڈنے کی اور ڈھونڈ کر ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے 2 فائدے میں نے آپ کو بتلائے۔ پہلا فائدہ یہ کہ مال کی محبت کم یا ختم ہو جاتی ہے، دوسرا فائدہ یہ کہ مال برباد ہونے سے بچ جاتا ہے، اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر پورے ملک ہندوستان کے، اس بھارت کے سارے مسلمان اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کریں اور اس زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر خرچ کریں، دونوں باتیں سمجھ لیجئے، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کریں اور اس کو صحیح جگہ پر خرچ کریں، تو بہت جلد ہمارے ملک سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانوں میں مسلمان زکوٰۃ کا مال لے کر گھومتے تھے، زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے مگر زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوتے تھے۔ آج کے زمانے میں زکوٰۃ دینے والے بہت کم ہیں مگر لینے کے لیے ہر چوتھا پانچواں آدمی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار ہے، یعنی لینے والے زیادہ ہیں، دینے والے کم ہیں۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اب ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر مذہب اسلام کی اہمیت نہیں ہے۔ ان کا تو یہ سمجھنا ہے کہ جو مال آ رہا ہے آنے دو، اسے اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے کپڑوں پر، لتوں پر، بیوی بچوں پر، یار رشتہ داروں پر، سب پر خرچ کرو، کیونکہ مال ہم کما رہے ہیں، ہم غریبوں کو اپنا مال کیوں دیں؟ تو لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ جو بھی مال آ رہا ہے وہ ہمارا ہے اور ہماری محنت کا نتیجہ ہے، اس لیے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر مذہب اسلام کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ان کے دلوں کے اندر مذہب اسلام کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پوری سال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہی رہتے ہیں، اس لیے ہماری زکوٰۃ تو خود بخود نکل جاتی ہے، ہمیں الگ سے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں مذہب اسلام کی اہمیت نہیں ہے، ان کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پوری سال اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، کبھی کہیں مدرسے میں، کبھی کہیں غریب کو، کبھی کہیں کسی کو دے دیا، کبھی کہیں دے دیا، کبھی کہیں مسجد میں دے دیا، اس لیے ہماری زکوٰۃ خود بخود نکل جاتی ہے، وہ لوگ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ نکلے گی زکوٰۃ کی نیت سے مال دینے پر۔ اگر آپ مال زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہیں تو ہی آپ کی زکوٰۃ نکلے گی، اور اگر آپ زکوٰۃ کی نیت سے مال نہیں دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی، اس بات کا دھیان رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض بھی ہے یا نہیں۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض بھی ہے یا نہیں، اور مسلمان پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہیں پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ ان پر فرض ہے یا نہیں۔ یہ بھی دین سے لا علمی کی اور دین سے ناواقفیت کی اور دین سے کورا ہونے کی، جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ پر زکوٰۃ کب فرض ہو رہی ہے۔ تو اس بارے میں آپ سمجھ لیجئے۔ اب جو بیان ہوں گے باقی جمعوں میں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی خیریت سے رکھے، تو اب جو بیان ہوں گے وہ اسی ٹاپک پر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں عام طور سے مسجدوں کے اندر بیان نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں وہی ٹاپک ڈھونڈ کر لاتا ہوں، انہی پر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جن کی عام طور سے موجودہ حالات میں ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ سمجھ لیں کہ انسان پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، وہ اس بات کو سمجھ لیں۔ میرا کام ہے باریکی کے ساتھ بہت اچھے انداز میں حلوہ بنا کر آپ کو سمجھانا۔ تو زکوٰۃ انسان پر، مسلمان پر کب فرض ہوتی ہے وہ سمجھ لیجئے۔ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ چاندی کا بھاؤ ہے 670 روپے تولہ آج کا، اس حساب سے 35,000 روپے پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، 35,000 روپے پر۔ پرسوں میرے پاس میں ایک آدمی آیا، بہت سے لوگ ہم سے بھی چالاکی کرتے ہیں، مگر میں چالاکی مسئلے مسائل میں جو چالاکی دکھلاتا ہے مجھے نہیں دکھلا سکتا، اللہ کا شکر ہے۔ ایک آدمی آیا میرے پاس،
اس نے یہ کہا جی پچھلے سال تو میں نے زکوٰۃ دی تھی، مگر ایک بات بتاؤ. میں نے کہ پوچھو. تو یہ کہنے لگا کہ اگر کسی کی بیوی پہ 7.5 تولہ سونا نہ ہو تو پھر وہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ میں نے کہ چالاکی مت دکھاؤ، نیچے بیٹھو، میں بتاؤں گا تمہیں. میں نے انہیں بٹھا لیا، میں نے کہ بیٹھو. پھر میں نے انہیں یہ سمجھا کہ میرے سامنے یہ بات مت کرو کہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی جب ہوگا، جب زکوٰۃ فرض ہوگی، ایسی باتیں میرے سامنے مت کرو. یہ باتیں ان کے سامنے کرنا جو نہ جانتے ہوں. میں نے ان سے بتلا کہ 35,000 روپے کا کچھ بھی زیور تمہارے پاس ہو، 35,000 روپے کا. تو وہ کہنے لگا یار اب تو دینی پڑے گی. انہوں نے کہا اب تو دینی پڑے گی. میں نے کہا بالکل نہیں چھوڑنے کے، جہاں تک ہوگا چھوڑیں گے نہیں. 35,000 روپے کا آپ کے پاس میں اگر زیور ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس مسئلے کو بتلانے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ عام طور سے 3 چیزوں پر فرض ہوتی ہے، جن میں سے پہلی چیز ہے نقد روپیہ پیسہ، نقد روپیہ پیسہ. دوسری چیز ہے زیور، اور تیسری چیز ہے مال تجارت یعنی بیچنے کا سامان. ان 3 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے. ان تینوں چیزوں کو بہت زیادہ اچھے انداز میں اور جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو ان 3 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے. اگر کسی آدمی کے پاس 35,000 روپے کا 35,000 روپے ضرورت سے زیادہ ہوں، یا تو پیسے ہوں، یا اتنے کا زیور ہو، یا اتنے کا بیچنے کا کچھ بھی سامان ہو، یا تینوں چیزیں دونوں چیزیں ملا کر اتنے کا ہو. مثال کے طور پر 20-22 ہزار روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں اور 15-20 ہزار روپے کا اس کے پاس میں سونا چاندی زیور ہے، تو سارے ملا کے دیکھ لو 35,000 روپے اگر بیٹھنا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. یا مثال کے طور پر 35-40 ہزار روپے ہی اس کے پاس میں پڑیں تو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی. یا تھوڑے سے پیسے پڑیں، تھوڑا سا زیور ہے اور تھوڑا سا مثال کے طور پر موبائل رکھ رکھا اس نے، کوئی اور چیز ہے بیچنے کے لیے، کوئی 20-22 ہزار روپے کی. یعنی کل ملا کے کم سے کم سمجھ لیجئے، کم سے کم 35,000 روپے ہوں. زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. کم سے کم 35,000 روپے، یا اتنے روپے کا زیور، یا اتنے روپے کا بیچنے کا کچھ بھی سامان، یا تینوں چیزیں ملا کر اتنی ہو تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے. اب یہ میں نے آپ کو 3 چیزیں بتلائی. اس بات سے آپ سمجھ گئے اس مسئلے کو یا نہیں؟ زور سے بول کے بتلائیے. سمجھ گئے؟ آپ سمجھیں گے تبھی آگے چلوں گا، ورنہ اس سے پہلے نہیں. ہم کہیں پڑھتے تھے تو ایک بہت کیڑی کتاب تھی، بہت کیڑی کتاب. وہ ہمیں پڑھاتے تھے تو وہ ہمیں سمجھاتے تھے. تو سمجھانے کے بعد کہتے تھے سمجھ گئے؟ ہم کہتے تھے جی نہیں سمجھے. تو وہ کہتے تھے کہ تمہیں اللہ ہی سمجھائے گا، میں تو نہیں سمجھا سکتا تمہیں. تو میں ایسا نہیں کہوں گا، میں تو پوری کوشش کروں گا سمجھانے کی. اب میں نے آپ کو 3 چیزیں بتلائی، روپیہ پیسہ اور زیور اور اسی طرح سے بیچنے کا سامان. ان تینوں چیزوں پر بات کریں گے جتنا ٹائم ہوگا اس کے حساب سے. سب سے پہلی چیز نقد روپیہ. آدمی کے پاس جو پیسہ ہے اس کے قبضے میں، اس پیسے کی اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. بینک کا پیسہ بھی آدمی کے قبضے میں ہی ہے، بینک کا پیسہ بھی آدمی کے قبضے میں ہی ہے. تو پیسہ بینک میں ہو، یا اس نے کہیں لاٹری میں دے رکھا ہو، یا اس کے پاس میں رکھا ہو. جیسے بہت سی عورتیں ہوتی ہیں اپنی بیوی کو دیتا رہے گا، رکھتا رہے اسے رکھتا رہے. وہ کیا کرے گی، کبھی تکیے میں رکھ رہی ہے، کبھی برتنوں میں، کبھی کہیں کبھی کہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھروں میں عام طور سے جو یہ گلاس وغیرہ برتن جو سجے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان میں کہیں نہ کہیں پیسے پڑے رہتے تھے تو ہم وہیں سے نکالے اپنا چیز کھا لیا کرتے تھے. اس طرح سے ہوتا تھا. تو برتنوں میں بھی رکھتی ہیں، مطلب عورتیں پیسے رکھتی ہیں کل ملا کے. تو ہمارے پاس جو پیسہ ہے اس پورے پیسے کی ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی 2.5% کے حساب سے. 100 روپے میں سے 2.5 روپے. جو پیسہ ہمارا ادھار میں گیا ہوا ہے، ادھار میں، اس پیسے کی بھی ہمیں زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے مارکیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں. ان پیسوں کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں، تو اس بارے میں سمجھ لیجئے کہ جس پیسے کے ملنے کی امید ہے اس پیسے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. ہر سال دے دو یا ملنے کے بعد ایک ساتھ سارے سالوں کی، جتنی سال میں بھی ملے ہر سال کے حساب سے ایک ساتھ دے دو، آپ کی مرضی ہے. مگر جو پیسہ آپ کا ایسا قرض میں گیا ہوا ہے کہ اس پیسے کے ملنے کی امید ہے، اس کی آپ زکوٰۃ دیں گے. اور جس کے ملنے کی امید نہیں ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے. لیکن اگر وہ مل گیا تو بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے پچھلے سالوں کی، لیکن ہم ملنے کے بعد آئندہ سالوں کی زکوٰۃ دیں گے. میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ایسے نہیں. اگر سمجھ رہے ہو تو بتاؤ ورنہ دوبارہ سمجھاؤں گا.
مقصد یہ نہیں کہ بہت ساری باتیں بتلا دی جائے، ایک بات ہو مگر سمجھ میں آنی چاہیے۔ ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ ہے، جتنا بھی پیسہ جو ہمارے قبضے میں ہے، جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے پاس آنے کی امید ہے، اس سارے پیسے کی ہم زکوٰۃ دیں گے۔ بہت سے لوگوں نے ابھی اذان پہ فون آئے گا آدمی کا کہ جی بیٹی کے نام سے پلاٹ ڈال رکھا، بہن کی شادی کے نام سے۔ تو جو بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ ہے، پلاٹ ہے، اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اس بارے میں ایک مسئلہ بتلا دوں۔ میرے پاس میں ایک آدمی آیا 8-10 سال پہلے یہاں، تو مجھ سے آ کے کہنے لگا کہ جی مفتی صاحب آپ نے بتلایا تھا کہ بیٹی کے نام سے جو پیسہ بینک میں ہے یا ہم نے اپنے پاس رکھ رکھا یا بیٹی کے نام سے زیور ہے، اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، وہ منع کر رہے تھے۔ تو میں کہنے لگا میں کوئی بات نہیں، وہ بھی صحیح کہہ رہے تھے، میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا جی ایسے کیسے ہو جائے گا، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں میں سے ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ میں نے کہا نہیں، صحیح انہوں نے بھی کہا، میں نے بھی صحیح کہا۔ وہ کہنے لگے کہ صحیح کیسے ہے؟ تو میں نے انہیں بتلایا کہ بیٹی کے نام سے جو پیسہ یا پلاٹ ہمارے نام ہے، یعنی ہم اس کے مالک ہیں بھی، تو ہم اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ اور بیٹی کے نام سے جو پیسہ یا پلاٹ بیٹی کے ہی ہم نے نام پر کر دیا، ہم نے بیٹی کے ہی نام پر کر دیا، اور بیٹی ابھی نابالغ ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں جائے گی۔ اس طرح سے میں نے انہیں بتلایا، اور بات بھی یہی ہے، بالغ کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، نابالغ کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بہت سے آدمیوں نے حج کرنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے یا بنگلہ خریدنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، کاروبار کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے بینک میں یا گھر پر۔ اب اس پیسے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں، یہ ہے مسئلہ۔ تو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتلا دیا کہ جتنا بھی پیسہ آپ کے پاس ہے، سارے پیسے کی، سارے روپوں کی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بیٹی کی شادی کے لیے ہو یا مکان بنانے کے لیے ہو یا حج عمرہ کرنے کے لیے ہو یا کاروبار کرنے کے لیے ہو یا کسی بھی کام کے لیے آپ کے پاس میں پیسہ ہو، تو آپ کو اس پیسے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس مسئلے کو آپ سمجھ لیجئے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں پر قرض ہوتا ہے۔ پرسوں 4-5 دن پہلے ایک آدمی کا فون آیا، ایک مولوی صاحب کا، تو میں نے ابھی بتلایا کہ بہت سارے لوگ چالاکی سے بات کرتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ جی مجھ سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، یہ بتا دو۔ میں نے پوچھو، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک آدمی پر قرض ہے 3 لاکھ روپے کا۔ میں نے کہا اچھا، مگر زیور بھی ہے۔ تو اب انہوں نے یہ سمجھا، مجھے یہ بتلایا کہ قرض تو زیادہ ہے مگر زیور کم ہے، یعنی 2 لاکھ روپے کا لگ بھگ زیور ہے، قرض ہے 3 لاکھ روپے کا۔ اب زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں؟ اب میں روز صدر زینے پہ چڑھ رہا تھا، میرا سانس پھول رہا تھا، پھر بھی میں نے کہا بتاؤں گا، رک جاؤ۔ میں نے انہیں تھوڑا روک کے پھر میں نے انہیں سمجھا۔ میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہ چالاکی سے مسئلہ پوچھ رہے ہو تم مجھ سے؟ تو وہ کہنے لگے چالاکی تو کچھ بنا، میں تو سیدھا سادہ پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں نے ان سے بتلایا کہ جو قرض ہے 3 لاکھ روپے وہ کس پہ ہے؟ جی آدمی پہ ہے۔ زیور کس کا ہے؟ بیوی کا۔ میں نے کہ اس کا قرض ہے، اس پہ کیوں تھوپ رہے ہو تم؟ قرض اس پہ ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مگر زیور اس پہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ زیور کی زکوٰۃ دے گی عورت۔ قرض آدمی پہ ہے، چاہے کتنا ہی قرض ہے، کروڑوں کا، اربوں خربوں کا، مگر زیور بیوی کے پاس ہے، بیوی زیور کی مالک ہے، تو زیور کی زکوٰۃ جائے گی۔ شوہر کا قرضہ بیوی پر اور بیوی کا قرضہ شوہر پر نہیں تھوپا جائے گا۔ اس مسئلے کو باریکی سے سمجھ لیجئے۔ ہمارا بہت سارا پیسہ لاٹری میں جاتا ہے، بہت سے لوگ لاٹری ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سے لوگ بولی کی لاٹری ڈالتے ہیں اور بہت سے لوگ پرچی کی لاٹری ڈالتے ہیں، یعنی جتنا جمع کریں گے اتنا ہی ملے گا۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ پرچی کی ڈالتے ہیں، جمع کریں مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے، اب چھٹ رہی ہے 80,000 میں، 90,000 میں یا کم زیادہ میں ایسے چھٹتی ہے۔ تو یہ چیز، اس مسئلے کو بھی آج کلیئر کر دوں کہ بولی کی لاٹری ڈالنا جائز ہے یا نہیں، تو اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ بولی کی لاٹری ڈالنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے بولی کی لاٹری ڈالنا۔ کیوں ناجائز ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں چلے گا کہ مولوی صاحب نے ناجائز بتا دیا، نہیں، ناجائز کیوں ہے وہ بھی بتلا دوں۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے اس میں بیاج، سود۔ ہم جتنا پیسہ جمع کر رہے ہیں اتنا ہی لینے کے حقدار ہیں، نہ کم نہ زیادہ نہیں لے سکتے، جتنا جمع کر رہے ہیں اتنا ہی لیں گے۔ تو جو لوگ بولی کی لاٹری ڈالتے ہیں یا ڈلواتے ہیں وہ قیامت کے دن مجرم ہوں گے، اس بات کا دھیان رکھیں۔ تو بولی کی لاٹری ڈالنا بالکل حرام ہے، کیونکہ اس کے اندر بیاج پایا جاتا ہے، سود پایا جاتا ہے،
اور سود لینا مذہب اسلام میں حرام ہے، اور سود اور بیاج لینے والے دینے والے اللہ کی طرف سے ان کے لیے اعلان جنگ ہے۔ جو بیاج کا کاروبار کرتے ہیں، بیاج لیتے ہیں، دیتے ہیں، دلواتے ہیں، لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں، گارنٹر بنتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ تمام لوگ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، ملعون ہیں، اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ اس لیے بولی کی لاٹری بالکل حرام ہے، پہلی بات کیونکہ اس میں بیاج ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں قمار ہے، جوا ہے، کیونکہ فکس نہیں ہے، کتنے میں بھی یہ لاٹری چھٹ جائے گی، یہ فکس نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر قمار بھی ہے، یہ جوا ہے، کھلم کھلا جوا ہے۔ تو بولی کی لاٹری ڈالنے والے کھلم کھلا جواری اور کھلم کھلا بیاجڑ ہیں مذہب اسلام کی نظر میں، اس لیے بولی کی لاٹری تو نہیں ڈال سکتے، نہیں ڈالنی چاہیے۔ لیکن ہاں پرچی کی لاٹری یا وہ لاٹری کہ جو کہ بھئی ٹھیک ہے تمہاری 15ویں لاٹری، تمہاری 16ویں لاٹری، تمہاری 17ویں لاٹری، یہ جو لاٹری ہے یہ بالکل جائز ہے، بلکہ یہ ثواب کی بات بھی ہے، اس میں ثواب بھی ملے گا آدمی کو۔ تو آدمی بولی کی لاٹری نہ ڈالے، پرچی کی لاٹری ڈالے، اس بات کا دھیان رکھے، بولی کی ڈالے گا وہ پیسے آئیں گے کہیں غلط جگہ پر لگیں گے۔ تو ہم جو لاٹری ڈال رہے ہیں، لاٹری میں ہمارا جتنا پیسہ گیا ہوا ہے، جو رقم جمع ہو چکی ہے، اس رقم کی زکوٰۃ نکلے گی۔ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے، مجھے پوری امید ہے کہ میں نے جتنی بھی باتیں بتلائی ہیں، جو شروع سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کی سمجھ میں ساری باتیں آ گئی ہوں گی، مجھے پوری امید ہے۔ جن کی سمجھ میں نہ آئی ہو مجھ سے سمجھ لیں، نماز کے بعد میں خوب میرے پاس بیٹھیں، خوب مسئلہ سمجھیں، خوب بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ جاؤ، ابھی نیچے بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ تمام باتوں کا جواب آپ کو دیا جائے گا، تمام مسائل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھائے جائیں گے۔